نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ایک اور رمضان نصیب فرمایا ہے۔ ہمارے کتنے عزیز و اقارب، دوست احباب، ملنے جلنے والے ایسے ہوں گے کہ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، روزہ رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، عبادات کرنے میں، لیکن آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اور رمضان کی ان عبادات کی برکات اور رحمتوں سے وہ محروم ہو چکے ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کے لیے عمل کرنے کا موقع ہے، اور جب یہ دنیا کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے عمل کا موقع ختم ہو جاتا ہے، عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اب اپنے کسی ذاتی عمل سے، اپنے اختیار سے اپنے لیے اجر و ثواب میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا ہے تو اس کا ثواب تو اس کو ملتا رہے گا، لیکن کوئی خود سے عمل کر کے، اپنے اختیار سے کوئی عبادت کر کے وہ اجر میں اضافہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان نصیب فرمایا ہے، جس میں عبادات کا ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں اس رمضان کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ دل میں استحضار رکھنا چاہیے کہ معلوم نہیں آئندہ رمضان ہمیں حاصل ہوگا یا نہیں، آئندہ رمضان کی عبادات ہمیں ملیں گی یا نہیں، ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، اور زندہ رہے تو کیا اس طرح صحت کی حالت میں ہوں گے جیسے اب ہیں، ہم روزہ رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے، کسی کو کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آج مہلت ہے اور آج ہمیں اللہ نے یہ موقع نصیب فرمایا ہے، تو ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے، اور رمضان کے اوقات کا باقاعدہ ایک نظم الاوقات بنانا چاہیے کہ ہم فلاں وقت میں نماز پڑھیں گے، نفل عبادت کریں گے، اور فلاں وقت میں تلاوت کریں گے، فلاں وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ اس طریقے سے ہمیں اپنے اوقات رمضان کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بقیہ پورے سال کے 11 مہینے وہ دنیا کے کام کاج کے لیے تو ہم خرچ کر ہی رہے ہوتے ہیں، کاروبار بھی ہو رہا ہوتا ہے، دن رات ہم دنیا کے مشغولوں میں پھنسے رہتے ہیں اور عبادت کا زیادہ وقت نہیں نکال پاتے۔ یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کی تربیت کے لیے رکھا ہے۔ 11 مہینے اگر ہم نے جسم کی خدمت کی ہے تو اس ایک مہینے کو ہمیں اپنی روح کی غذا کے لیے اور روح کی تقویت کے لیے، روح کے علاج کے لیے مختص کر دینا چاہیے، اور اس کے تمام اوقات کو عبادت میں، اللہ کے ذکر میں خرچ کرنا چاہیے۔ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے، جو کاروباری حضرات ہیں وہ اپنی دکانوں سے وقت کم کر کے، اور جو ملازم پیشہ لوگ ہیں اگر چھٹی لے سکیں تو چھٹی لے کر، اور دوسرے مشاغل میں مشغول لوگ اپنے ان مشاغل کو ایک مہینے کے لیے موقوف کر کے اگر اس مہینے کو عبادت کے لیے خاص کر لیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اور اگر کوئی پورے مہینے کو اس طرح عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتا تو کم از کم اسے اپنی عبادات میں اضافہ ضرور کرنا چاہیے، اور کم از کم امور خیر میں سے کوئی ایک کام ایسا اپنے لیے منتخب کر لینا چاہیے کہ اس میں ہم کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے کر دکھائیں۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کر سکتا ہے کہ میں روزانہ 100 رکعت نفل پڑھوں گا، تو نماز کے باب میں اس نے اپنے لیے ایک
اچھی تعداد نوافل کی مقرر کر لی۔ اسی طریقے سے کوئی اگر یہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ مجھے روزانہ رمضان کے دنوں میں 10 پارے تلاوت کرنے ہیں تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف میں ایسے حضرات بھی گزرے ہیں کہ جو روزانہ قرآن کریم ختم کرتے تھے، بلکہ بعض حضرات وہ 60 قرآن کریم مہینے میں ختم کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، دوسرے کئی بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ وہ رمضان میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، ایک دن کو تلاوت کر کے، دوسرا رات میں نوافل میں، اور تیسرا تراویح میں۔ تو اس طریقے سے ایک مہینے میں 61 قرآن کریم ختم ہو جایا کرتے تھے، اور یہ تو پرانے اسلاف کی بات ہے۔ ہمارے قریب کے اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قرآن کریم کا خاص ایک قرآن کریم سے خاص تعلق اور شغف رہا ہے، اور پوری رات نوافل میں قرآن کریم سننے کا ہمارے کئی اکابر کا معمول رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ 15-20 پارے روزانہ تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ تو یہ خواتین کا حال تھا، تو مردوں کو کتنی ہمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اوقات کو منظم کریں اور عبادات کے لیے اوقات کو مختص کریں۔ جو معمول آدمی پابندی سے ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اسے 2 کام ضرور کرنے چاہیے، بلکہ 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک تو اس عبادت کی مقدار کوئی متعین کر لے، اپنے اوپر لازم کرے کہ اتنی مقدار میں فلاں عبادت مجھے ضرور کرنی ہے، اتنے نوافل روزانہ پڑھنے، اتنے پارے تلاوت قرآن کریم کے روزانہ کرنے، اور اتنا میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرے کہ اس کے لیے اوقات متعین کر دے کہ فلاں وقت میں فلاں عبادت کروں گا۔ اور تیسری بات جو اس سلسلے میں اہم ہے وہ یہ کہ اس کے لیے جگہ بھی متعین کر دے۔ جب مقدار بھی متعین ہو جائے گی، وقت بھی متعین ہو جائے گا اور جگہ بھی متعین ہو جائے گی تو وہ عمل ضرور ہو کر ہی رہے گا۔ عمل کو آسان بنانے کے لیے اور اس معمول پر عمل کرنے کے لیے ان 3 چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو بہت آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے اوقات رمضان کو فضولیات میں لگانے کی بجائے، لغو باتوں میں لگانے کی بجائے، یا بیکار گزارنے کی بجائے، سونے میں گزارنے کی بجائے وہ عبادات کا اہتمام کریں، اور اس رمضان کے مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔